بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جو لوگ دوسروں کے سامنے اپنی ضرورت پیش نہیں کرتے ہیں، دست سوال دراز نہیں کرتے ہیں، ان کو اللہ پسند فرماتے ہیں. جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، متفق علیہ روایت ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال ان اناسا من الانصار سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ انصار کی ایک جماعت، انصار میں سے کچھ لوگ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فأعطاہم، انہوں نے آ کر آقا مدنی سے سوال کیا، آپ نے ان کو دے دیا. ثم سألوہ، پھر دوبارہ سوال کیا، فأعطاہم، آپ علیہ السلام نے ان کو مرحمت فرمائی، دے دی. حتی نفد ما عندہ، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا مال و اسباب ختم ہو گیا. فقال ما يكون عندي من خیر فلن ادخرہ عنکم، جو کچھ مال میرے پاس ہوتا ہے میں اس کو ذخیرہ بنا کر نہیں رکھوں گا، ہرگز نہیں رکھوں گا. میرے پاس جو کچھ بھی مال ہوگا میں تم سے بچا کر اس کا ذخیرہ بنا کر نہیں رکھتا ہوں. اس کے بعد آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھو، وَمَن يَسْتَعِفَّ يَعِفُّهُ اللَّهُ، حضور نے فرمایا یاد رکھو، جو شخص لوگوں سے سوال کرنے سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بری باتوں سے بچاتا ہے، سوال سے بچاتا ہے. اس کے بعد فرمایا وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهُ اللَّهُ، جو اور اسے اسی طرح سے جو بے نیاز رہتا ہے، قناعت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز بنا دیتے ہیں دوسروں سے، اس کے دل کے اندر قناعت ڈال دیتے ہیں، وہ دوسروں کے سامنے سوال نہیں کرتا ہے. وَمَن يَتَصَبَّرُ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اس کے بعد فرمایا وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ، فرمایا یاد رکھو، سب سے بہتر اور وسیع کوئی چیز اگر اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، کسی کو کوئی بخشش ملی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق کا مل جانا ہے. ہاں، اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن بغیر مانگے اگر کوئی کسی کو دے دیتا ہے کوئی چیز ہدیہ اور ہبہ کے طور پر، یا اگر ضرورت مند ہے بغیر مانگے، محتاج آدمی ہے بغیر مانگے کوئی دے دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو لینا بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ کی طرف سے مدد ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے. جیسا کہ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، انہوں نے فرمایا عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعطینی العطاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بخشش عطا فرماتے تھے، مجھے مال دیتے تھے. فاقول اعطہ افقر الیہ منی، حضرت عمر فرماتے ہیں میں حضور کو فرماتا تھا، کہتا تھا کہ اللہ کے رسول یہ مال اس آدمی کو دے دیجئے جو مجھ سے زیادہ فقیر ہے، ضرورت مند ہے. حضور نے کیا جواب دیا؟ فرمایا خذہ فتمولہ، تم اس کو لے لو اور اس کو اپنے مال میں لگاؤ، بڑھاؤ.
اور اگر ضرورت نہ ہو لے کر وتصدق بھی، اس کو صدقہ کر دو. ضرورت ہو تو لے کر اپنے کام میں لگاؤ، اگر ضرورت نہیں ہے وتصدق، اس کو صدقہ کر دو فقیروں پر. فرمایا فمن جاءک من ھذا المال، اس طرح کا کوئی مال تمہارے ہاتھ میں آ جائے، کوئی ہدیہ دیتا ہے، کوئی ہبہ کرتا ہے، کوئی یوں ہی دے دیتا ہے بغیر مانگے، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ، آپ کے دل میں لالچ نہیں ہے، وَلَا سَائِلٍ، اور آپ سوال کرنے والے بھی نہیں ہو، مانگنے والے بھی نہیں ہو، فَخُذْهُ، اس کو لے لو، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ، اور جو اس طرح کا مال نہیں ہے، جو اس طرح کا مال نہیں ہے، بغیر لالچ کے نہیں مل رہا ہے، بغیر سوال کے نہیں مل رہا ہے، تو فرماتے اس کے پیچھے مت پڑو، اس کے پیچھے مت پڑو. پتہ یہ چلا کہ جو مال اشراف نفس کے بغیر، بغیر حس کے، بغیر لالچ کے، بغیر سوال کے اگر کوئی دیتا ہے تو اس کو لو، یا اللہ کی طرف سے عطیہ ہے. اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ اپنی ضرورت میں لگاؤ، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو کسی محتاج کو دے دو، ثواب ملے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح کا مال لینا چاہیے. میں بھی الحمدللہ لیتا، اگر کوئی خود سے دیتا ہے، اپنے قریبی غریب رشتہ داروں پر ان مالوں کو خرچ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.